کلپ نمبر 1114۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ ترجمہ، قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو فارس سے قریب تر ہے، اور رومی اپنی شکست کے بعد انقریب چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے 7 سال بعد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ رومیوں کے غالب آنے کی مدت مبہم رکھنے کی حکمت۔ یہاں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہیں کی گئی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدت کو اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ کفار ہر وقت رعب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو رومیوں کے غالب آنے کی مدت معلوم تھی۔ یاد رہے کہ آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس مدت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مدت بتا دی گئی تھی، البتہ اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا تھا، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غالب آنے کا سال، مہینہ، دن اور وقت بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، البتہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔ للہ الامر، اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے فارس والوں کا غلبہ ہونا اور دوبارہ رومیوں کا غالب ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادے اور اس کی قضاء و قدر سے ہے، کیونکہ جنگ میں جو مغلوب ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غلبہ اس کی اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی بار ہی مغلوب نہ ہوتا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غلبے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا، تو اس دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کی مدد سے خوش ہوں گے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو رومیوں کے غالب آنے کی جو خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق جب بدر کے دن مسلمان مشرکوں پر غالب ہوئے تو انہیں خوشی ہوئی، اور اسی دن رومیوں کے غالب آنے کی خبر ملنے پر بھی مسلمان خوش ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر رومی ایرانیوں پر غالب آئے، اور بیعت رضوان کے دن جب مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو وہ خوش ہوئے۔